الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسلام ایک کامل دین ہے، مکمل اور متمم دین ہے. یہ کامل ذات کی طرف سے آیا ہے اور ایک کامل انسان کی طرف آیا ہے، اور یہ کامل انسان پوری انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ دین لے کے آیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک 22 سال 2 مہینے اور کچھ دن کا عرصہ بنتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے دین ملا اور جب تک دنیا سے گئے، حضرت نے دن اور رات، صبح شام، بارش دھوپ، سردی گرمی، کوئی موسم نہیں دیکھا، کوئی سختی نہیں دیکھی، کوئی تنگی نہیں دیکھی کہ اس کی وجہ سے دین کی محنت کو چھوڑ دیا. میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، آج فتنے کے دور میں الحمدللہ دین کے تمام محاذوں پہ، تمام طرق پہ کام ہو رہا ہے. لیکن جس نہج سے حضرات صحابہ نے دین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اور پوری دنیا میں لے کے پھیل گئے تھے، حضرات صحابہ کی حضرت سے محبت کا یہ درجہ ہے، یہ عالم ہے کہ کفار بھی آ کے جب دیکھتے ہیں تو جا کے قبیلے والے کو کہتے ہیں کہ بھائی، ہم نے تو ایسا کسی آقا و ملک و بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے غلام اس سے محبت کرتے ہوں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ان سے محبت کرتے. ابو سفیان مدینہ میں صحابہ کی یہ حالت دیکھ کے گیا کہ حضرت وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آگے بڑھ کے حضرت کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. یہ حضرت صحابہ کی حضرت سے محبت تھی اور طاعت کی یہ حالت تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حرکت کرنے سے اڑ جائیں گے. یہ ادب تھا. تو یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو نبی سے کامل و اکمل لیا ہے. میں نے اکثر ہر جگہ پہ یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور اس کے ذیل میں کچھ نہ کچھ گفتگو کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ پاک مجھے آپ کو پوری کائنات کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: میرے بندو، تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو. امت محمدیہ تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے نہیں بھیجا، تمہیں اپنی جائیداد کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں کاروبار کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں فیکٹریوں کے لیے، ٹینڈریوں کے لیے نہیں بھیجا. تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہاں ایک شبہ ہے، یہ شبہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تأمرون بالمعروف، تأمرون یہ امر سے ہے. امر سے، امر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک امر ہوتا ہے علی وجہ الاستعلاء. پانی پلانا ہے. ایک امر ہوتا ہے علی وجہ الاستعلاء. اسے امر کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا جان کے کمزور کو حکم کرے. امر، یہ کر، یہ کر، یہ کر لے، یہ امر ہے. ایک ہوتا ہے علی وجہ التساوی، برابری کی سطح پہ
کہ اپنے ساتھی سے کہے کہ بھائی صاحب یہ کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے دعا، جسے بندہ اپنے مالک کو پکارتا ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، اختیار کوئی نہیں ہے، صرف پکار ہے، عاجزی ہے، تضرع ہے، یہ دعا ہے۔ اگر امر کے درجے میں علی وجہ الاستعلاء ہے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر تو یہ قرآن کا حکم ہے، یہی سنت ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر پاؤں پکڑ گئے، بھائی بھائی کر کے ہو گیا، تو یہ امر نہیں ہے، یہ التماس ہے۔ تو میرے بھائیو، میں کہا کرتا ہوں، قصے سنایا کرتا ہوں، جگہ جگہ تمہیں صحابہ کے کارنامے سنایا کرتا ہوں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں پہ چل لو۔ صحابی ایک نوالا گندم کی جو کی خشک روٹی کھا کے سارا دن 5 کلو وزنی لوہے کی تلوار اٹھا کے لڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف۔ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسلام کو وہ قوت دلانا مقصود ہے، اسلام کو وہ قوت دلانا مقصود ہے جس میں امر ہو، جس میں امر ہو۔ التماس والی قوت امر بالمعروف نہیں ہے، دعا والی قوت امر بالمعروف نہیں ہے۔ نہ میرے بھائی نہ، یہ اسلام ایسا کمزور نہیں ہے، اسلام ایسا نحیف نہیں ہے، اسلام ایسا ضعیف نہیں ہے، اسلام بلند تر ہے اور اسلامی بلند تر ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے بلند ترین مذہب ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب و محکوم رہنے کے لیے نہیں آیا جس میں جو کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بھی ٹھیک، آپ کی بات بھی ٹھیک، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ نہ، یہ اسلام کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے رب کا حکم ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو امر کرتے ہو، امر اوپر کا حکم، اعلی وجہ الاستعلاء۔ اس لیے اگر تم اسی نرمی کے کام میں لگ گئے، تم اسی عاجزی کے کام میں لگ گئے، تو اس صورت میں تأمرون بالمعروف یہ نہیں پایا گیا۔ اور بعض ساتھی کہتے ہیں جی جس طرح پہلے صحابہ کرام کی اولیاء اللہ کی حفاظت ہوتی رہی، ویسے ہی ہماری حفاظت بھی ہوگی، ویسے ہی ہم بھی کرتے رہیں گے، ہمارے لیے بھی فرشتے آتے رہیں گے۔ اقبال تھا نا، اقبال خوب سمجھا قرآن کو، خوب سمجھا صحابہ کی زندگی کو، تڑپ کے کہا مقام بدر پہ جا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو میرے بھائیو، مقام بدر، فضا بدر جب پیدا ہوگی کہ جب ہم اسلام کی مدد و نصرت کے لیے سروں پہ کفن باندھ کے صحابہ کی طرح نکلیں گے۔ نبی کی پیچھے کی نمازیں چھوڑ کے صحابہ نکل کھڑے ہوئے، کہاں مدینہ، کہاں قسطنطنیہ کے بنجر میدان، کہاں قسطنطنیہ کے اور ترکی کے اور استنبول کے وہ ویران و سنگلاخ پہاڑیاں اور چٹانیں۔ وہ دیکھو ابو ایوب انصاری جہاد کے قافلے میں چلتے جب وقت آخر آ پہنچا تو وصیت کیا کی؟ صحابہ کی وصیت کے بھی کیا کہنے ہیں، سن لو۔ ابو ایوب انصاری یہ کہ مرا تھا کہ میرے ساتھیوں جب تک منزل پہ نہ پہنچو مجھے دفن نہیں کرنا، کل قیامت کے دن جب میرا رب پوچھے ابو ایوب تو نے کیا کیا میرے دین کے لیے، تو میں کہہ دوں یا اللہ جب تک زندہ تھا، ہڈیوں میں جسم میں جان تھی، لہو کے قطرہ بھی باقی تھا، میں تیرے راستے میں چلتا رہا، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، اور جب میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی رہی۔ یہ صحابہ کا جہاد ہے، یہ صحابہ کا قتال ہے، اور یہ صحابہ کا جوش اور جذبہ ہے۔ اور ہمیں جذباتی لوگ نہیں چاہیے، ہمیں نظریاتی لوگ چاہیے۔ اسلام کا کام کرنے والے لوگ نظریاتی ہوتے ہیں، جذباتی لوگ دو پڑی دو لگی، جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، بھاگ گئے، نکل گئے۔ نظریات بنا لو، دیکھو میں تمہیں پورا قرآن بتاتا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، مان لو میں اپنے باپ دادے کی کوئی کتاب پڑھ کے تمہیں نہیں سناتا ہوں، میں تمہیں قرآن بتا رہا ہوں۔ اس اسلحہ سے غفلت مت برتو، تمہارا رب کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اسلحہ مت اتارو، نماز
پڑھتے ہوئے بھی اسلحہ مت اتارو. تمہارا رب کہتا ہے کہ تم کہیں اپنے اسلحے سے غافل نہ ہو جاؤ، اور تمہارا رب کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. خیل گھوڑے، آج تو گھوڑے اب بھی ضرورت ہے ابھی تک، لیکن اس سے صرف گھوڑا مراد نہیں، اس سے تمہاری بکر بند گاڑیاں، اس سے تمہارے ٹینک، اس سے تمہارا توپ خانہ، ہر قسم کی گاڑی جو جہاد میں استعمال ہو رہی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تمہارے میزائل، تمہاری ٹیکنالوجی، ہر چیز تم نے کفار و یہود و ہنود کے مقابلے میں حاصل کرنی ہے. میرے بھائیو صرف مسواک کی سنت سے کام نہیں چلے گا، میرے بھائیو صرف تسبیح گھمانے سے کام نہیں چلے گا، میرے بھائیو 6 نمبر یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا. میرے بھائیو ایک 7واں نمبر بھی ہے تلوار چلانے والا، وہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. میرے رب کا فرض کیا ہوا ایک کام ہے، ایک امر ہے، کتب علیکم القتال. دیکھو غور کرو ذرا قرآن نے جب کسی چیز کی فرضیت سختی سے بتائی، نماز کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کے اوقات کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علیہ کتابا موقوتا. نماز اپنے وقت پہ فرض ہے. جب روزے فرض کیے کام ذرا سختی والا تھا، کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دیکھو 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 یہ روزے ہم نے تم پہ فرض کیے، لیکن یہ روزے صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جہاد و قتال بتایا، لیکن جب تک موسیٰ باقی ہے جہاد و قتال کا حکم باقی. موسیٰ جاتے رہے، امت تنہا نہ کر سکی، امیر مانگا، امیر آیا، امیر نے جہاد کرائی، فتح و نصرت ہوئی. ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت پہ اللہ کی مدد سے فتح پائی، اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوئے، اور اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہوئے اور اسلام غالب آیا. اور میرے بھائی اسلام میں یہ مثالیں بھری پڑی ہیں، اسلام بھرا پڑا ہے اسلام کی تاریخ کہ ہمارے خلفاء اور ہمارے سپہ سالار، ہمارے مجاہدین کیسے میدانوں میں بپرے ہوئے شیروں کی طرح کفر پہ یلغار کرتے رہے ہیں، کفر پہ ٹوٹ پڑتے رہے ہیں. کیوں؟ تمہارے رب کا حکم ہے کتب علیکم القتال، اور تمہارے رب کا حکم ہے فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، اور تمہارے نبی کا فرمان ہے قاتلوا ائمة المشرکین قاتلوا ائمة الکفار. اور تمہارا رب کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. دیکھو تو صحیح قرآن کیا کیا بہاریں بتا رہا، اور تمہارا نبی کہہ رہا الجنۃ تحت ظلال السیوف. تمہارا نبی ایک ایک بات بتا کے گیا، اور تمہارے نبی نے صاف ستھرے الفاظ میں کہا. صحاح کی روایت ہے، صحاح کی روایت، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ چاروں طرف سے کفر، چاروں طرف سے یہود و ہنود اکٹھے ہو کے تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ لیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جیسے سیلاب کے اوپر بہنے والے تنکے ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہوگی تمہاری. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اس پستی سے، اس نشیبی سے نکلنے کا کیا راستہ ہے کہ ہم اپنی سابقہ رفعت پالیں، ہم اپنی سابقہ تاریخ پالیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بچت کا ایک ہی راستہ ہے، تم لوٹ کے اپنے دین یعنی جہاد پہ آ جاؤ. تمہارا نبی مجاہد ہے، تمہارا نبی مجاہد تھا، تمہارا نبی نے جہاد چھوڑا، تمہارے نبی نے مجاہدت نہیں چھوڑی. میرے بھائیو ہمارا نبی کی 23 گنڈے کی دکان کھول کے نہیں بیٹھا، ہمارا نبی کی خانقاہ بنا کے نہیں بیٹھا. ہمارا نبی بدر، احد، حنین، یرموک و تبوک سارے میدانوں میں خود آگے حاضر ہوئے. جہاں خود نہیں جا سکے وہاں صحابہ کو امیر بنا کے بھیجا. ہمارے نبی نے کتنے ہی غزوات، تقریباً 27 کے قریب غزوات مذکور ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. اب سنو تمہیں حنین کا قصہ سناتا ہوں. کیا ہوا؟ اپنے نبی کی دلیل دیکھو.
آج ہمارے شیخ، آج ہمارے بڑے بوڑھے، آج ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں بھائی؟ جوانوں کو بھیج دو، ان کو بھی نہ بھیجو، بچے مر جائیں گے، کم پڑ جائیں گے، کسی کام والا کوئی نہیں، مارے جائیں گے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اب دیکھو اپنے نبی کی شجاعت و دلیری، حنین کا میدان ہے، صحابہ حنین کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، چھپا ہوا دشمن تیروں کی، تلواروں کی اور کلہاڑیوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، صحابہ کا لشکر بے خبری میں منتشر ہو جاتا ہے۔ ایک حضرت کھڑے، 7 4 5 صحابہ کھڑے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کا خچر، سفید خچر، اس پہ سوار ہیں، اس کا نام ہے دلدل، اس کی لگام پکڑ کے کھڑے ہیں، اس کی لگام پکڑ کے حضرت عباس کھڑے، حضرت سوار ہیں اور حضرت خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں کہ یہ بڑے کفار کی طرف اکیلے آگے بڑھ رہے۔ عباس خچر کو روک رہے، حضرت اس کو آگے ہنکا رہے کہ میں اکیلا جا کے پورے کفار کی لشکر پہ حملہ کروں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اور عباس سے کہا، عباس منادی کرو لوگوں میں، منادی کرو لوگوں میں، آواز لگاؤ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اے لوگوں، میں نبی ہوں، سچا نبی، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ ایک ایک موزون کلام پوری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ یہ ہے حنین کا میدان، یہ ہے تیرے نبی کی سیرت، یہ ہے تیرے نبی کی سنت، یہ ہے تیرے نبی کی شجاعت۔ مجھے بتاؤ جس کا نبی کبھی احد میں، کبھی خندق میں پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے، کبھی احد کے میدان میں اور خود کی کڑیاں سر میں اتری ہوئی اور دانت ٹوٹے ہوئے اور تلوار کے زخم لیے ہوئے، اور کبھی طائف کے باغ میں جوتے خون سے لت پت ہیں، جسم خون سے لت پت ہے، کبھی ابو جہل کے ہاتھ سے پتھر کھا کے آ رہے، کبھی ابو لہب کے ہاتھ سے پتھر کھا کے آ رہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے۔ یہ ہے تیرے نبی کی سیرت۔ تو کل قیامت کے دن اس نبی کو کیسے منہ دکھائے گا؟ کیسے اس کے سامنے جائے گا؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا متبع، میں بھی آپ کے پیچھے چلنے والا ہوں، میں بھی آپ کی فرما برداری کرنے والا ہوں، ذرا میری بھی سفارش فرمائیے، ذرا میری بھی شفاعت فرمائیے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، جب تک اس جہاد کے راستے میں نہیں چلو گے، جب تک مرنے مارنے والا کام نہیں کرو گے، جب تک امت مسلمہ کی لٹتی ہوئی عصمتوں پہ تمہیں درد نہیں ہوگا، تمہارا جسم نہیں تڑپے گا، تمہاری روح نہیں تڑپے گی، تمہارا خون نہیں کھولے گا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیو، صرف پھرنے پھرانے سے کام نہیں ہوگا، صرف پھرنے پھرانے سے کام نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ وہ صحابی دیکھو تو صحیح، شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے بازار جا رہا، نگاہ لگی، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد۔ ان پیسوں سے جا کے تلوار خریدی، ان پیسوں سے ڈھال خریدی، ان پیسوں سے زرہ خریدی۔ یہ نبوی لشکر میں شامل ہوا، اور جب کٹ گیا تو نبی نے اس کے جنازے پہ جا کے چہرہ پھیر لیا، نبی نے اس کے جنازے پہ جا کے چہرہ پھیر لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا جب اس کی روح نکلی تو جنت سے 2 حوریں اس کی روح کو لینے کے لیے، استقبال کے لیے آگے آئی، تو مجھے حیا آئی کہ میں اس کی بیویوں کو دیکھوں، اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا۔ ابھی جان نکلی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، خون گرا نہیں ہے کہ سارے کے سارے گناہ اس کے بخشے گئے، بخشا وہ گیا جنت میں۔ ارے بھائیو، اس سے مختصر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، نہیں ہے۔ ہماری معیشت سود کے پھندے میں گرفتار ہے، ہماری معیشت سود کے پھندے میں گرفتار ہے۔ ہمارا ریلی والا بھی ظالم، ٹھیلے والا بھی ظالم، ہمارا مل والا بھی ظالم، فیکٹری والا بھی ظالم۔ کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے راضی نہیں، کوئی زکوٰۃ کا چور ہے، کوئی ٹیکس کا چور ہے، کوئی چندے کا چور ہے، کوئی حق کا چور ہے، کوئی معاملے کا چور ہے۔ میرے بھائیو، اسی گندی دنیا میں زندگی گزار کے جنت تو دور کی بات ہے، جہنم سے بچنا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیکھو امت لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امت نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ میرا تیرا نبی یہ فرما کے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے کہ میری امت
میری امت کی فقیری جہاد میں ہے، اور میری امت جب جہاد کا عمل چھوڑ دے گی فسلط اللہ علیہم الذلہ، تو میرا رب اس پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج امت کی ذلت اور پستی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جہاد کے عمل کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے راستے میں کٹنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے راستے میں مٹنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نام پہ لگانا چھوڑ دیا۔ آیات اور پڑھتے ہیں، معانی اور کرتے ہیں، تراجم اور کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے پیسے لے کے کیوں بیچتے ہو، تھوڑی لیڈری کے لیے کیوں بیچتے ہو؟ پھر اللہ خود کہتا ہے جو میری آیات بیچ کے کھا گئے، انہوں نے کیا کھایا؟ ما یأکلون فی بطونہم الا نارا، انہوں نے اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہے، انہوں نے اپنے پیٹوں میں جہنم کا ایندھن بھرا ہے۔ میرے بھائیو سن لو، جب تک تم قتال نہ کرو گے، جب تک جہاد کے راستے میں نہ نکلو گے، جب تک سروں پہ کفن نہ باندھو گے، یہ کفار تمہیں یوں ہی گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہیں گے۔ اس وقت پورا عالم کفر متحد ہو چکا ہے عالم اسلام سے جذبہ جہاد نکالنے کو۔ دیکھتے نہیں ہو؟ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہم اللہ، ان دونوں اصحاب نے حاجی امداد اللہ مادر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشورے سے دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟ دارالعلوم دیوبند میں ذرا پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں رکھے گی میرے بھائیو۔ یہ تو ایک سامنے کی بات تھی کہ علم دین پڑھائیں گے اور جہاد کے حکم سے لوگوں کو روشناس کرائیں گے اور لوگوں کو مغربی تہذیب سے متنفر کریں گے، فرنگی سے متنفر کریں گے، اور فرنگیانہ اور مغربیانہ تہذیب سے لوگوں کو دور کریں گے اور اسلامی معاشرے کا رخ بدلیں گے، لوگوں میں اسلامی معاشرے کا نفاذ کریں گے۔ ایسے لوگ یہاں سے پیدا کریں گے جو مجاہد صفت ہوں، خود مجاہد ہوں، دوسروں کو جہاد پہ تیار کرنے والے ہوں۔ یہ مطلب تھا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا، یہ مقصد تھا دیوبند میں یہ دینی ادارہ بنانے کا۔ وہاں پہ صرف ضرب یضرب کی گردان لگانے کے لیے، منطق نحو و صرف پڑھانے کے لیے، فقہ و تفسیر و حدیث پڑھانے کے لیے صرف یہ ادارہ قائم نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیو، قرآن کو دیکھو، غور کر لو، قرآن کو سمجھ لو۔ قرآن پورے کا پورا آپ کو دعوت جہاد دے رہا ہے۔ اپنے نبی سے کہا جاتا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی میں آپ کو حکم دیتا ہوں، ابھاریے ان کو قتال پر، نکالیے ان کو قتال پر۔ جہاد ایک جامع لفظ ہے، ساری دینی کوششوں کو شامل ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی ان سب کو جہاد پہ نکالیے، ابھاریے جہاد کے لیے۔ اور مومن کی صفت ذرا سن لو، مومن کی صفت دوسرے کے پاؤں دبا کے بات منوانا نہیں ہے۔ کہا کہ اگر ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تمہارے 20 آدمی کفار کے 200 آدمیوں کے مقابلے میں جائیں، مدد و نصرت کرنا میرا کام ہے، یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارا 100 اور مقابلے میں 1000، میں تمہیں غلبہ دوں گا۔ غلبہ دینا میرا کام ہے، فتح و نصرت میرے ہاتھ میں ہے، فتح و شکست میرے اوامر میں سے ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، دیکھو تو صحیح، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل و پست و رسوا کر دیتا ہوں۔ یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہیں میرا حکم ہے 20 ہو تو 200 سے بڑھ جاؤ، 100 ہو تو 1000 سے بڑھ جاؤ، 1000 ہو تو 2000 سے بڑھ جاؤ۔ تمہیں فتح و نصرت دینا میرا کام، تمہیں سرفرازی، کامیابی و کامرانی دینا یہ میرا کام ہے۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کیا کمزور ہو گئے؟
کہ وہ کافروں کو نہیں مار سکتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اب ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کافروں کو عذاب تو دیں گے، یعذبکم اللہ بایدیکم، اللہ عذاب تو دیں گے لیکن تمہارے ہاتھوں سے دیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہ ہوئی، اللہ کی سنت کبھی پھری نہیں، اللہ کی سنت ہمیشہ سے قائم و دائم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم عالم جہاد بلند کر کے میدان میں اترو، پھر دیکھو میں تمہارے ہاتھوں سے کیسے دشمن کی صفوں کے پلخ سے اڑاتا ہوں۔ دیکھتے نہیں ہو معاذوں کی حالت کیا ہو رہا ہے، چند مجاہدین ہیں اور پوری دنیا کے سرمایہ دار، پوری دنیا کا طاغوتی سامراج اکٹھا ہو کے کمر بستہ ہو گئے اسلام اور مجاہدین کے خلاف۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، زمینی حقائق کیا ہے، زمین پہ کیا ہو رہا، کیا بیت رہی، یہ آنکھوں والے جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جانبدار نہیں، غیر جانبدارانہ طور پہ جاؤ خود امریکی فوجیوں سے پوچھ لو، جاؤ خود جا کے طاغوتی سامراج سے پوچھ لو، ان سرکاروں سے پوچھ لو ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ تو چند نوجوان ہیں، کسی نے 40 دن، کسی نے 4 مہینے تربیت کی ہے، وہ پوری کی پوری زندگیاں ٹریننگ سینٹروں میں گزار کے اور کیسے کیسے زبردست ٹائیگر اور چیتے اور کیا کہا جاتا ہے انہیں، زبردست قسم کی ٹریننگز کر کے، کمانڈو ٹریننگز کر کے وہ آئے ہیں، اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کی کمپیوٹر سائنس، ایٹامک سائنس ان کے ہاتھ میں، اور وہ ان مجاہدین کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اے میرے بھائیو، وجہ کیا ہے؟ مجاہدین کے پاس کوئی بہت بڑا مدر بم ہے، مجاہدین کے پاس کوئی بہت بڑی اٹامک انرجی ہے، نہ نہ نہ، مجاہدین کے پاس جو انرجی ہے اس کا توڑ دنیا میں ممکن نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی انرجی، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ جب یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان میں اترتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ تو میرے بھائیو ایک مسئلہ اور ہے، ایک مسئلہ، ایک پریشانی اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدین جہاد کر رہے انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، کہ جی ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، یہ دنیا میں بڑے ٹیررسٹ ہیں، ہم ٹیررزم کو ختم کریں گے، ٹیررسٹ کو ختم کریں گے اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کے خلاف آپریشن کریں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ دنیا والے ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، اور لڑنے والوں کو دہشت گرد کہا تو میرے رب نے اعلان کر دیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، میرا رب ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے راستے میں ان سے لڑتے ہیں جسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ لڑنے والوں سے اللہ پیار کر رہا ہے، اگر وہ نفرت کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میرا رب کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں تو جو تمہیں بڑے عذاب سے بچا لے، کیا تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے ایمان لاؤ، اس کے بعد جہاد کا علم بلند کر کے میدان جہاد میں اتر جاؤ۔ اس سے بڑی کوئی تجارت، کوئی نفع مند تجارت نہیں ہے میرے بھائی۔ اور کہتے ہیں جی آپ ظلم کرتے ہیں، آپ نے کافروں کو پکڑ کے ضلع کر دیا، جی آپ نے ان کے گلے کاٹ دیے، یہ بڑا ظلم ہو گیا۔ کون سا ظلم ہے یہ، کون سا ظلم ہے؟ اور میرے بھائیو تمہیں دنیا میں ہونے والا کفار کا ظلم جو مسلمانوں پہ ٹوٹ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کے پس منظر میں تمہیں قرآن کا حکم نظر نہیں آتا۔ تمہارا رب کہتا ہے وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يستخدمون، تمہارا رب تمہیں کہتے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہیں ایمان سے سرفراز کیا تھا، میں نے تو تمہیں نبی کی سنت دی تھی، میں نے تو تمہیں نبی کی تعلیمات دی تھی، میں نے تو تمہیں نبی کے ساتھیوں کا متبع بنایا تھا، ان کے پیچھے چلنے والا بنایا تھا۔ تمہاری مائیں بہنیں تمہارے ایمان کا رشتہ پوری دنیا میں کلمہ کا رشتہ قائم کر دیا، انما المؤمنون اخوہ، سارے بہن بھائی ہو، سارے بھائی ہو، تو پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تمہاری فلسطین کی
ماں بہن چیخے پکارے، تمہارے کانوں پر جوں نہ رہی ہے، تمہارے کشمیر کی بہن لگائے، اے قاسم کہاں ہے، اے زیاد ابن زیاد تو کہاں ہے، ایک ایک کو، اے طارق تو کہاں ہے، ایک ایک کو نام لے کے آواز لگائے، یہ محمد ابن قاسم کی اولاد کہاں غائب ہو گئی؟ مارو ان کی گردنوں میں، مارو ان کے جوڑ جوڑ پہ، ان کو اتنا مارو کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں۔ اور کہا، تمہارے رب نے کہا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ ایسا مارو جو تیرے رب کا منکر، جو تیرے نبی کا منکر، جو اس کی کتاب کا منکر، جو اس کی شریعت کا منکر، اس کو مارو اور حرمین سے نکال دو۔ اتنا مارو یہ یہاں تک ذلیل ہو کے اپنے ہاتھ سے لا کے مسلمانوں کو جزیہ عطا کرے، مسلمانوں کو جزیہ دے، پھر اس کو زمین پہ رہنے کا حق ہے، وگرنہ اس کو زمین پہ اپنی مملکت قائم کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تیرے رب کا کلمہ ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے، یہ تیرے رب کی طریق ہے۔ اور میرے بھائیو، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ شہید کو اتنا اٹھا دیتے ہیں، جہاد کو اتنا اٹھا دیتے ہیں، اس سے بلند مرتبت بھی کوئی ہے اور اس سے بڑا کام بھی کوئی ہے؟ تو میرا رب خود کہتا ہے، میں تمہیں ہر بات قرآن سے بتاتا ہوں یا حدیث سے بتاتا ہوں یا نبی کے صحابہ کی زندگی سے بتاتا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ مان لو میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے، میں اپنا جلا ہوا دل کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرے دل کی پکار ہے، یہ میرے سینے کے اندر سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھو، تمہارا رب کہتا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ دیکھو آگے تفصیل بھی بتائی، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اجرا عظیما۔ یہ تیرا رب کہہ رہا ہے، میں نے تو بڑے اجر کا وعدہ کیا، دونوں کے لیے اجر ہے، جو پیچھے رہیں ان کے لیے، جو آگے جائیں ان کے لیے، لیکن جو اپنا جان مال اسباب سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں نکل گئے، لگا دیا، لٹا دیا، کھپا دیا، کاٹنے والے بن گئے اور کٹنے والے بن گئے، ان کو اللہ بڑا عظیم درجہ دے گا۔ اور ان کا ذکر کہاں کیا؟ دیکھو تو صحیح، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے نبوت کو بیان کیا، پھر صداقت کو بیان کیا اور پھر شہادت کو لایا، اور تمہارے صوفیوں کو آخر میں لے گئے، آخر میں لے گئے۔ صوفی بننے سے کام نہیں ہوگا میرے بھائی، میرا نبی خالی خولی صوفی نہیں تھا، میرا نبی مجاہد تھا، میرا نبی مجاور نہیں تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا، 27 سے زیادہ دفعہ میرا نبی خود میدان میں نکلا ہے، خود میدان میں نکلا ہے، تلوار اٹھائی ہے، زخم لگائے ہیں اور زخم کھائے ہیں۔ اس سنت پر بھی تو عمل کر لو۔ تم جب بھی دیکھو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا، تمہیں کدو بڑا یاد آتا ہے، تمہیں حلوہ بڑا یاد آتا ہے، تمہیں نبی کی پتھر کھانے والی سنت یاد نہیں، دانت توڑوانے والی سنت یاد نہیں، اور تمہیں نبی کی وہ خود سر میں اترنے والی سنت یاد نہیں، تمہیں وہ یاد نہیں کہ جب بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی اپنا دوپٹہ جلا کے نبی کے زخم میں ڈال رہی تھی، خون تھا کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ارے تمہیں وہ نبی بھول گیا، تمہیں وہ نبی بھول گیا جو خود گدھے پہ سوار ہو کے میدان میں جا رہا، وہ نبی بھول گیا جو بڑی سواریوں پہ کبھی نہ بیٹھا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت کے سب لوگوں کو بڑی سواریاں میسر نہ ہو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق اور طریقے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ اکبر، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، میں تمہیں دکڑا سنا رہا ہوں۔ یہ امت کٹی ہوئی ہے،
میں پوری دنیا پہ نظر کرتا ہوں، جہاں بھی نظر پڑتی ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے نبی کا فرمان آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے 15 چیزیں بیان کی اور پھر کہا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، سرخ خونی آندیاں چلیں گی۔ کیوں؟ نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ عراق دیکھو، چچنیا دیکھو، فلسطین دیکھو، بوسنیا دیکھو، کشمیر دیکھو، افغانستان دیکھو، امت پہ سرخ خونی آندیاں چل رہی ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ ہمارا نظام اوپر سے خراب ہے۔ ہمارا نظام دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اوپر والے سے رابطہ کیسے ہوگا؟ اوپر والے نے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیج دی ہے، اس کتاب کو لے لو، چل لو۔ تمہیں اگر کوئی نماز چھوڑنے کا کہے تم کہو کافر ہے، کوئی روزہ چھوڑنے کا کہے تم کہو کافر ہے، جہاد پہ پابندیاں لگیں تم کہو ہم تو بھائی معتدل مزاج ہیں، اعتدال پسند ہیں، روشن خیال ہیں۔ یہ کون سی روشن خیالی ہے جو اسلام کے ایک فرض کو ترک کرا دے؟ یہ کون سی روشن خیالی ہے جو اسلام کے ایک فریضہ کو چھوڑا دے، اللہ کے احکامات کو توڑوا دے؟ ارے بھائیو، اگر یہ کو سنت ہوتی اور یہ کو فرض کفایہ ہوتا تو چلو ہم نہ کہتے۔ تیرے رب نے بالکل صاف ستھرے الفاظ میں کہا کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض ہے، دوا کڑوی ہے، اس لیے کہا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں برا لگتا ہے، تم پہ سخت ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بھائیو، اس قتال میں، اس جہاد میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ جہاد سے ڈرتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ جہاد سے اس لیے ڈرتے ہیں، مجاہدین سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ خوف و رعب مسلط کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر مجاہدین کا ان کے دلوں میں موجود ہے جتنے کہ اللہ کا خوف انسان کے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو دیکھو، اللہ رب العزت نے صاف ستھرے احکامات بیان کیے ہیں۔ میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، قرآن کے سارے پھول تو چن کے میں نے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ قرآن کھولتا ہوں تو قرآن صاف ستھرا بیان کرتا ہے۔ دیکھو، جہاد پہ نہ جانے والوں کے لیے قرآن نے کیا کہا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ ایک دم جبرائیل آیا، واللہ یعلم انك لرسول اللہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، کتنے سالوں سے جہاد ہو رہا، ہم پکار رہے، چیخ رہے، چلا رہے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، الٹا پابندیوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ 3 صحابی اور قدیم الاسلام صحابی نبی کے ساتھی ہیں، ایک غزوے سے پیچھے رہ گئے، ایک غزوے سے 50 دن تک نبی نے بات نہیں کی۔ اور تم کیا جانو محبت، محب اور محبوب کا رشتہ، اور محبوب کی ناراضگی سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے وہ عاشق ہی جانے ہیں، عاشق ہی جانے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کو آج کی بات نہیں ہے کہ ہماری اولاد کٹی ہے، یہ کو آج کی بات نہیں ہے کہ ہم کٹ رہے ہیں، یہ نبوی دور سے چلا آ رہا ہے۔ بڑا شور مچتا ہے، پیچھے کی بات پیچھے رہ گئی، وہ غور سے سنو۔ کیا کہا تھا میں نے، کیا بات ہو رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ارے بھائی، اتنا ڈر گئے ہو جہاد سے، اتنا ڈر گئے ہو قتال سے، ہوش سے بیٹھو، ہوش سے بیٹھو۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں، کامل مومن ہیں، اور جہاد ہم پر بالکل ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور ہم جہاد کا فریضہ بھی انشاءاللہ بالکل ویسے ہی ادا کرتے رہیں گے جیسے نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کہہ دو۔ تو میرے بھائیو، بات یہ چل نکلی تھی
کہ جہاد انشاءاللہ الحمدللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. جسے ہمارے ساتھی تبلیغ کے راستے میں بالکل جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ ویسے ہی جہاد کے راستے میں کام کر رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارے نبی کے گھرانے سے قربانی نہیں آئی. بڑا شور مچتا ہے جی کربلا ہو گیا, حسین شہید ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نبی موجود نہیں تھا. آج مجھ سے سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما. ام سلمہ سے کہا میں کمرے میں بیٹھتا ہوں, اندر کسی کو آنے نہ دینا, ایک فرشتہ آ رہا ہے, بڑی خصوصی گفتگو کرنی. حضرت کمرے میں بیٹھ گئے. ام سلمہ باہر دروازے پہ پہرا دے رہی. اتنے میں حضرت حسین آئے, بھاگتے ہوئے کمرے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند آواز سے رونے کی آواز آئی. حضرت زندگی میں بہت کم آواز سے روئے بہت ہے لیکن آواز سے بہت کم روئے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا, میں بھاگ کے اندر چلی گئی. دیکھا حضور اپنے نواسے کو سینے سے لگائے ہوئے ساروں قطار رو رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, کیا ہوا, کیوں رو رہے؟ کہا ام سلمہ ابھی یہ فرشتہ آیا تھا, مجھے بتا گیا ہے میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی, میرے اس بیٹے کو کاٹ دے گی. کیا ہوتا کہ ہاتھ اٹھا دیتے اور کہہ دیتے یا اللہ میرے بچے کو بچا لینا, یا اللہ میرے بچے کو بچا لینا. خدا کی قسم اگر ہاتھ اٹھا لیتے بچہ بچا دیا جاتا ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں, سب سے پہلے نبی کی اولاد کٹے گی اس دین کے لیے. سب سے پہلے میرے گھر کے, میرے لختے جگر, میرے گلشن کے, میرے گلستان کے پھول کٹیں گے, پھر میری امت کے گھروں کے گلستان اجڑیں گے, پھر وہاں سے خون سے, وہاں میری امت کے جوانوں کے خون سے اسلام کے اس چمن کی آبیاری ہوگی. میرے بھائیو, اسلام وہ چمن ہے, وہ درخت ہے, وہ پودا ہے جس کی آبیاری امت کے لہو سے ہوتی ہے, امت کے لہو سے ہوتی ہے. اس کے بغیر اس میں پھل پھول نہیں آ سکتے. آگے سنو, کربلا کے دن کیا ہوتا ہے. بیٹی بھی تو علی کی ہے نا, بیٹی بھی علی کی ہے. جب اپنے خاندان کے بھائیوں سمیت 22 افراد کو کٹا ہوا دیکھا تو مڑ کے آواز لگائی یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء یا محمد یا محمد هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك سوایا وذریتك مقتلہ یا محمد یا محمد. اے ہمارے نانا آج آ کے دیکھ تیرے حسین کی مہندی ہو رہی ہے, تیرے حسین کی مہندی ہو رہی ہے. ارے شہید اپنے لہو سے مہندی لگا کے اللہ کے دربار میں دلہا بن کے حاضر ہوتا ہے. یہ نبی کا نواسا, نبی کا لخت جگر خون و خاک میں لت پت ہو کے یہ نبی کے دین کا دلہا بن کے جا رہا, نبی کے دین کا دلہا بن کے جا رہا. اور ہمارے ہندوستان سے نبی کے دین کا دلہا بن کے شاہ اسماعیل اٹھ رہا, سید احمد اٹھ رہا, شہید ساجد اٹھ رہا, اور کتنے ہزاروں شہداء ہیں جو اس جہاد کے پلیٹ فارم سے آ کے جانے اللہ کے نام پہ, اللہ کے دین پہ نذرانے کر کے وار کے چلے گئے. میرے بھائیو, یہ دین بغیر قربانی کے نہیں پہنچا ہم تک, یہ عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. میرے بھائیو, ہماری صفات قرآن میں ہی دیکھ لو. کہتے جی ہم امن پسند ہیں, ہم اعتدال پسند ہیں. مجھے بتاؤ ہماری پہچان قرآن بتائے گا یا آج کا حکمران بتائے گا؟ بتاؤ تو صحیح. ہماری پہچان قرآن بتاتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دیکھو تو صحیح, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں, بڑی پیاری گفتگو کرنے والے ہیں, بڑے شیر و شکر ہیں. لیکن جب کفار کے سامنے آتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں. اقبال تھا, قرآن سمجھا تو بول پڑا. کیا کہا اقبال نے؟ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میرے بھائیو, میں ہاتھ جوڑ کے تم سب کے سامنے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے یہ دین کے چھوٹے ہوئے ارکان اپنا لو, اپنے نبی کے راستے میں آ جاؤ, اپنے نبی کے طریق پہ آ جاؤ.
میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑوں، یہاں تک لڑوں کہ جب تک یہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔ اور اللہ خود کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دوسرے فرماتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک سارے کا سارا حکم، سارے کا سارے حکومت، سارا نظام تمہارے رب کے لیے نہ ہو جائے، حکم اللہ کا نہ ہو جائے، حکومت اللہ کی نہ ہو جائے، سر بلندی اللہ کے دین کی نہ ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ نہ ہو جائے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میرے آنے کے بعد قیامت کی صبح تک، میرے آنے کے بعد دجال تک جہاد جاری رہے گا، اور میرا آخری امتی، میری امت کا آخری فرد دجال سے جہاد کرے گا۔ میرے بھائیو، جہاد ختم نہیں ہو سکتا، جہاد انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم آتے جاتے رہے، سبقنا الی الدنیا فلو عاش اہلها منعنا بها من جیئة وظهور تملکها الآتی تملک سالب وفارقها الماضی فراق صلیب ولا فضل للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبی، اگر مرنا نہ ہوتا تو اس شجاعت، اس سخاوت، اس دلیری کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میرے بھائیو، مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا ویسے بھی ہے، لیکن اس مقصد کو لے کے مریں جس مقصد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی تو دنیا میں میرے دین کو غالب کرنے کے لیے آیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ میرے دشمنوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، منافقوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور وَلَوْ كَرِهَ الْفَاسِقِينَ، جس کو بری لگتی ہے لگتی رہے، جس کے من میں بھاتی ہے آ جائے، اپنا لے، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ اور آخر میں میں مجاہدین ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے جماعت میں وقت لگایا ہے، تبلیغی جماعت ہمارے اکابر کی جماعت ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہاں پہ حضرت کی بنیاد رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اس راستے سے دین میں شامل ہوں، اور جب دین کو تھوڑا بہت سمجھ لیں تو جہاد کے قابل ہو جائیں، محاذ پہ پہنچ جائیں۔ مقصد یہی تھا کہ یہاں سے ایک عام آدمی دین کے قریب ہوگا، قریب ہو کے صحابہ کے فضائل و حکایات سنے گا، حضرت کے احکامات، قرآن کے احکامات سنے گا، جب شوق پیدا ہوگا تو جہاد کے راستے میں نکل جائے گا۔ ہمارے جہاد کے جتنے بزرگان دین ہیں، حضرت شیخ صاحب اور حضرت مولانا فاروق کشمیری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان دونوں حضرات نے جماعت میں سال کی مدت لگائی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے بھی جماعت میں پورا 1 سال لگایا ہوا ہے۔ اور جتنے لوگ تحریک طالبان میں شامل تھے، اور حضرت امیر المومنین دامت برکاتہم عالیہ سلم اللہ تعالی، یہ حضرات خود افغانستان میں تبلیغی جماعتوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، تبلیغی جماعتوں کو چلاتے رہے ہیں، ان کی مدد و نصرت کرتے رہے، ان سے کام لیتے رہے ہیں۔ ہمارا جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، محبت ہے، یہ دین کا شعبہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارا ہی کام کر رہے ہیں، اس راستے سے لوگ آ رہے ہیں، جہاد کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں آپس میں تفریق نہیں ڈالنی ہے، ہمیں آپس میں محبت و الفت و یگانیت اور وہی صفات پیدا کرنی ہے جو صفات قرآن نے ہمارے بارے میں بیان کی ہے۔ اور اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دعا ہوگی مجاہدین کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں برسر پیکار ہیں، اور جہاں جہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب فکر ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، ان حضرات و احباب کے لیے، اور جو لوگ یہاں دور دراز سے تشریف لائے اور جن لوگوں تک میری آواز پہنچے، ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست ہے کہ میرے بھائیوں، یہ تعاون اور چندے کی اپیلیں نہیں ہوتی، مجاہدین کے ساتھ تعاون نہیں، اپنا فرض ادا کرو، وہ تمہاری جگہ
پہ گردنیں کٹا رہے ہیں. جتنا حکم ان کے لیے اتنا تمہارے لیے. لڑنا تمہارے لیے بھی فرض، ان کے لیے بھی فرض. اور پوری امت کی طرف سے جا کے لڑ رہے ہیں تو ان کے ضروریات اور اسباب، مجاہدین کے پاس کوئی فیکٹریاں ہو، کوئی ٹیکنالوجی باقاعدہ نہیں ہوتی جہاں سے نوٹ آئیں یا جہاں سے وسائل آئیں. مجاہدین کے وسائل یہی ہیں کہ جو حضرات الخیر ہوتے ہیں یہ حضرات تعاون کرتے ہیں جہاد فنڈ میں اپنا اپنا حصہ. تعاون کا لفظ ایک عام مستعمل ہو گیا ہے، حالانکہ یہ لفظ مناسب نہیں. تعاون کوئی نہیں ہے بھائی. جو لوگ جانے لٹا رہے ان لوگوں کو آپ 10-10 روپے 20-20 روپے چندے دو گے، شرم آنے کی بات ہے. حیا آنی چاہیے انسان کو خود بھی اپنے عمل سے. تو میرے بھائیو دیکھو تو صحیح، تبوک کے موقع پہ میرے تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی مجاہدین آ جاتے ہیں مسجدوں میں چندہ کرتے ہیں، مسجد میں چندے کی آواز لگانا. میں کہتا ہوں بے وقوف اور بےہودہ آدمی جو یہ کہے کہ مسجد میں چندے کی آواز لگانا مناسب نہیں ہے. محیط برہانی جلد ثانی میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے چندہ کرنا ایسا ہے کہ وہاں ایک مرا ہوا گدھا لا کے ڈال دے، اور جو اس کو دے وہ ایسا ہے کہ ایک اور لا کے ڈال دے. یہ بات فقہ حنفی ہے. لیکن محیط برہانی میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ دینی امور کے لیے چندہ کرنا ایسا ہے. ہمارے پاس صحیح روایت موجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں، اور غزوہ تبوک کا میں تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں، آ کے ممبر پہ بیٹھے اور وہاں خطبہ دیا. صحابہ سے کہا جاؤ اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت ہے، لا کے مال لگاؤ اللہ کے راستے میں. ابوبکر گئے گھر میں جو کچھ تھا باندھ کے لے آئے. عمر گئے گھر میں مال آدھا کیا، آدھا عیال کے لیے چھوڑا، آدھا حضرت کی خدمت میں لے آئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ 10,000 سواروں کے لیے سواری اور ان کے لیے سامان جہاد، حرب و ضرب سارا مہیا کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کرے، تو بخشایا ہے، تجھے اور کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ کیا ہوا تھا؟ جہاد کے لیے چندہ ہوا تھا، اور ابوبکر کے جسم سے کپڑے بھی اتر کے جسم پہ ٹاٹ آ گئی تھی. تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پہ ہاتھ مار رہے تھے. بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی، ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے، وہ بھی لے جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں. میرے بھائی آج تو وسعت کا دور ہے. اللہ رب العزت نے بڑی وسعت دی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے لا کے حوالے کر دو. نہیں بھائی، کم از کم جتنا تم خود کھاتے ہو اتنا مجاہدین کا بھی خیال رکھو. بھائی دین ویسے غالب نہیں ہوا. جب جہاد کے چندے کی آواز لگی تو ایک صحابی اپنا معصوم بچہ اٹھا کے لے آئی کہ یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے. حضرت نے فرمایا کیوں؟ تو یا رسول اللہ جب آپ کی طرف کو تیر آئے تو میرے بچے کو اٹھا کے سامنے کر دیجئے گا، اس کے جگر کے تیر آر پار ہو جائے، آپ کی جان بچ جائے، آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے. تو میرے بھائیو یہ ایمان کی وہ شمعیں جلا کے چلے گئے، وہ مثالیں قائم کر کے چلے گئے جس کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. اور مسلمانوں اگر آج ہم قربانی نہ دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں نہ لوٹیں گے، نہ کٹیں گے، نہ میٹیں گے، تو یہ دین رہتی امت تک کیسے باقی رہے گا؟ اللہ رب العزت کا دین ہے اور باقی رکھنا بھی خوب جانتا ہے. میرے بھائیو اگر ہم استعمال ہو گئے تو ہم چمک جائیں گے، ہم چمک جائیں گے. جو لوگ دین کے ساتھ لگ گئے، دین کے لیے لٹ گئے، مٹ گئے، پٹ گئے، گھسے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. جو دین کے راستے میں نہ لٹے، نہ گھسے، نہ پٹے، ان لوگوں کی یہاں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی ہے. اب تمام حضرات متوجہ ہو کے مجاہدین کے لیے، مبلغین و مدرسین، مدارس علماء، مساجد، خانقاہوں کے لیے، حفاظت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر رہے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی المرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من حذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم. یا اللہ ہمارا آنا بیٹھنا بولنا سننا یا اللہ سب کچھ تیری رضا کے لیے تھا. یا اللہ تو ہماری غلطی کمی کوتاہی معاف فرما کے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے یا اللہ اپنے دین کے راستے میں یا اللہ لگنے کے لیے لٹنے کے لیے یا اللہ کٹنے کے لیے مٹنے کے لیے اللہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں استعمال کر لے میرے مولا. اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم تیرے نبی کے دین کو یا اللہ نبی کے دین کے لیے اٹھنے. یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نحیف ہیں. میرے مولا سامنے دشمن بڑا طاقتور ہے، اللہ بڑا قوی ہے، لیکن میرے مولا ہماری نظر تیری طاقت پہ ہے. اللہ ہماری نظر تیری قدرت پہ ہے. اللہ تو اب بھی ویسی طاقت والا ہو جیسے تو نے صحابہ کے لیے بدر میں فرشتے اتارے تھے. اللہ تو اب بھی ویسی قدرت والا ہو، تو ویسی طاقت والا ہو. اللہ تو اب بھی قادر ہے کہ تو آسمان سے فرشتے اتار کے کفر کو نیست و نابود کرے. میرے مولا ہم ضعیف ہیں، ہم نحیف ہیں. یا اللہ ہماری یہ چھوٹی موٹی کوششیں ہیں، اللہ اپنی ساری کوشش کے مطابق اللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تو ہمارے قدموں کو جما لے. اللہ ہمارے بھائی جو محاذوں پہ کفر سے برسر پیکار ہیں، اللہ ان کے پاؤ سبات کو استقامت عطا فرما. یا اللہ ان کی ایمان کی اعمال کی جان کی حفاظت فرما. میرے مولا یا اللہ مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما. یا اللہ فتح و کامرانی سے ہمکنار فرما. یا اللہ مجاہدین کی کوششیں بھرلا. یا اللہ ملت اسلامیہ افغانستان کو یا اللہ دوبارہ قائم فرما. یا اللہ اسلامی حکومت قائم دائم فرما. یا اللہ حضرت امیر المومنین کی حفاظت فرما. یا اللہ حضرت شیخ اسامہ بن لادن دامن برکاتہم العالیہ کی حفاظت فرما. جمیع حواریین اولاد ازواجات کے ساتھ یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ یہ دو حضرات امت مسلمہ کا فرمایا ہے. یا اللہ تو خود ان کا حامی و ناصر بن جا. یا اللہ ان کی سوچ ان کی فکر کو پوری دنیا میں عام فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاد کی فضا بنا دے. یا اللہ امت مسلمہ کو بیدار کر دے میرے مولا. یا اللہ امت بڑی لگ چکی ہے. یا اللہ مومنین بڑے لگ چکے ہیں. یا اللہ بہت پڑ چکے ہیں. یا اللہ فلسطین کی بیٹیاں بڑی لگ چکی ہیں. اللہ کشمیر کی بیٹیاں بہت لوٹ چکی ہیں. میرے مولا افغانستان میں ہمارے بہنیں بڑی چلا چکی ہیں. میرے باپ اب اپنی مسجد بولیے میرے مولا. اللہ تیرا فرمان ہے کہ میری مدد و نصرت جب آتی ہے جب دنیا کے اسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے. نبی اللہ سے متا نصر اللہ، متا نصر اللہ. اللہ ہماری یہی کیفیت ہے، ہم بھی دل قرار ہو کے وہی کہتے ہیں متا نصر اللہ. اللہ کی مدد کرائے گی. اللہ ہم نہ امید نہیں ہے. اللہ ہم نہ امید نہیں ہے. یا اللہ ہم تیری مدد کے منتظر ہیں. میرے مولا اپنی مدد بول دے. یا رب اپنی مدد بول دے. اللہ کب سے پکار رہی ہے یہ بیٹیاں ہیں مائیں. اللہ یہ بچے یہ بوڑھے جوان اللہ کب سے پکار رہے ہیں. میرے مولا اب تو سن لو. اللہ اب سن لو. اللہ اپنی مدد اتار دے میرے مولا. اللہ یا اللہ یا اللہ
اللہ اپنی بھائی اتار دے اللہ میں سے کسی کا آنسو بسن گرے میرے مولا اتنے لہو بہے ہیں اتنے جوانیاں لوٹی ہیں میرے مولا کسی کے لہو کے خطرے کو ختم کر لے اللہ جن میں لوگوں کا لہو غیرہ مخلوق ہیں اللہ اخلاص سے لہو بہا رہے اللہ اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا رہے اللہ ان کی شہادتیں قبول کر لے غریب وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا